بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی محفل میں، قرآن کے نور میں آپ کو خوش آمدید۔ ہم قرآن کی ایک ایک آیت سیکھ رہے ہیں ایک لیکچر میں، اور ایک ایک لفظ کا ترجمہ، آیت کا مفہوم اور اس کا پیغام لے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم پچھلے سال شروع کیا تھا، درمیان میں خاصا تعطل آ گیا، کچھ لیکچرز رہ گئے تھے، وہ گیپ ہم پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 4 رکوع ہمارے اب مکمل ہو چکے ہیں تقریباً، اس کے بعد ہم 5واں رکوع بھی شروع کریں گے۔ قرآن مجید کے بیشتر الفاظ کا معنی آپ جان چکے ہیں، ان 4 رکوعوں میں آپ کے مکمل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ تیسرا رکوع چل رہا ہے اور چوتھے رکوع کا پہلے ہی سے ریکارڈ موجود ہے۔ پلے لسٹ کے ذریعے آپ لفظی ترجمہ قرآن کی پلے لسٹ سے ان تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ خیر کا کام ہے اور اس کو پھیلانا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آج ہم سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 کی آیت 24 پڑھیں گے۔ اس میں نئے الفاظ، نئے کلمات 8 ہیں جو پورے قرآن میں 254 بار آئے ہیں۔ ان 8 الفاظ کو ملا کے اور پچھلے ملا کے 198 الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو 198 الفاظ سیکھنے کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے 38,539 لفظ سیکھ لیے، یعنی اتنا ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے۔ ہم پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ایک ایک لفظ کو لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم نہ کر سکے تو کبھی کر بھی نہیں سکو گے۔ وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ تو پچھلی آیت میں چیلنج دیا تھا اللہ نے کہ اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اگر تمہیں قرآن میں شک ہے کہ یہ محمد علیہ السلام نے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو تم اگر گھڑ سکتے ہو تو تم بھی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے چیلنج کی ناکامی کو بتایا ہے کہ تم کر نہیں سکتے، آپ قیامت تک لگے رہو، ساری دنیا کے انس و جن جمع ہو جائیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ بچیں رب کے غضب سے اور اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، اور اس آگ سے بچیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور جو لکڑی سے آگ جلے اور جو پتھر سے جلے، ان دونوں کی حدت اور شدت میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے اور دھمکی دی ہے اس کے اندر۔ فا کا معنی پاس، ان اگر، لم تفعلوا تم نہ کر سکے، یہ 8 بار آیا ہے۔ ولن تفعلوا تو ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ 103 بار آیا ہے۔ فاتقوا النار آگ سے بچو، تو فتقوا 69 بار آیا ہے۔ التی جو، یہ 56 بار آیا ہے۔ وقودھا اس کا ایندھن، اس کا فیول، ایندھن، یہ 2 بار آیا ہے۔ الناس انسان، یہ پہلے گزر چکا۔ والحجارہ اور پتھر، یہ پہلی بار آیا ہے، 10 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اعدت تیار کی گئی ہے، یہ 4 بار آیا ہے۔ للکافرین کافروں کے لیے، یہ 2 بار آیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآنی الفاظ کے سے ملتے جلتے اردو میں کون کون سے آئے ہیں۔ لم تفعلوا کے اندر روٹ ورڈ فعل ہے، فعل، اس سے فاعل، مفعول، فعال، فعالیت، تو یہ مختلف لفظ ہم بولتے ہیں۔ فعل ہوتا ہے کام، فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہوا ہو، فعال جو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کرنے والا ہو۔ یہ جو حرف ہے یہ ایک ہی، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ اتقوا
تقوی اختیار کرو، تو اردو میں تقوی، متقی، اتقا، متقین یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی ڈرنے والے یا اللہ کا ڈر۔ اللاتی کا معنی جو، یہ اردو میں نہیں آتا۔ وقودھا یہ بھی اردو میں نہیں ہے۔ الحجارۃ اس سے بنا ہوا حجر اسود، کالا پتھر جس کو بوسہ دیتے ہیں، تو حجر کا معنی ہوتا پتھر، یا جسم متحجر ہو جاتا ہے، یعنی اعصاب جواب دے جاتے ہیں، حرکت نہیں کرتا جسم، تو پتھر کی طرح وہ ہو جاتا ہے سخت، اس کو کہتے ہیں متحجر ہو گیا ہے۔ اعدت تیار کی گئی، اس سے لفظ عدت ہے، اعداد ہے، اعدادیہ ہے، جو تیاری کی کلاس، پریپریشن کی، جس کو ہم پریپ کہتے ہیں، تو اعدادیہ عربی میں، تو اس سے بنا ہے۔ للکافرین کافروں کے لیے، تو اس میں کفارہ حروف اصلی ہیں، کافر، کفار، کفر، کفارہ، کفران نعمت، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ کافر منکر، انکار کرنے والا، کفار اس کی جمع ہے، کفر ہوتا ہے انکار، کفارہ جو گناہوں کو مٹانے کے لیے صدقہ دیا جاتا ہے یا جرمانہ بھرا جاتا ہے، اس کو کفارہ کہتے ہیں، تو اس کے لفظی معنی ہے مٹا دینا، تو چونکہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جرم کو ختم کر دیتا ہے۔ کفران نعمت، نعمت کی ناشکری، تو کفر کا معنی ناشکری بھی ہے جب شکر کے مقابلے میں آئے، تو یہ چند الفاظ جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، قرآن مجید میں ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔